تفسیر صافی، تالیف مفسر محمد بن مرتضی المعروف ملا فیض کاشانی، ترجمہ و تلخیص مولانا سید تلمیذ حسنین رضوی، شائع کردہ ادارہ نشر دانش نیو جرسی امریکہ۔ سورہ طور مکہ مکرمہ میں نازل ہوا اور اس سورے میں 49 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت مشفق ہے۔ قسم ہے طور کی اور لکھی ہوئی کتاب کی جو کشادہ اوراق میں ہے۔ قسم ہے بیت المعمور کی اور بلند چھت کی اور معجزن سمندر کی۔ بے شک آپ کے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا جس کا ٹالنے والا کوئی نہیں، جس روز آسمان مضطرب ہوگا اور پہاڑ تیز تیز چلتے نظر آئیں گے۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے جو لوگ مصیبتوں میں کھیل رہے ہیں، جس دن انہیں آتش جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ یہی ہے وہ آگ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ فیصلہ کرو، یہ جادو ہے یا تمہیں دکھائی نہیں دے رہا ہے؟ جاؤ اس میں جھلسو، صبر کرو یا نہ کرو، تمہارے لیے یکساں ہے، تمہارے عمل کے مطابق تمہیں جزا دی جا رہی ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے قسم ہے طور کی۔ کہا گیا ہے کہ اس سے مراد طور سینا ہے جو مدین کا ایک پہاڑ ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا کلام سنا تھا۔ تفسیر قمی میں بھی ایسی ہی روایت ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے اور قسم ہے لکھی ہوئی کتاب کی۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے کشادہ اوراق میں۔ رق اس کھال کو کہتے ہیں جس پر لکھا جاتا ہے۔ یہ لفظ بطور استعارہ آیا ہے کیونکہ اس پر کتاب لکھی گئی تھی اور رق منشور کو نکرہ لایا گیا تعظیم کی وجہ سے، اور یہ بتلانے کے لیے یہ لوگوں کے درمیان متعارف نہیں ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے قسم ہے بیت المعمور کی۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا کہ وہ چوتھے آسمان پر ہے اور وہ زراح ہے، یعنی خانہ کعبہ کے مقابل میں۔ اس میں ہر روز 1000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، پھر ہرگز اس میں دوبارہ نہیں آتے۔ تفسیر مجموع البیان میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عرش کے نیچے 4 ستون بنائے ہیں اور ان کا نام ذراح رکھا ہے، اور وہ بیت المعمور ہے۔ اور فرشتوں سے کہا تم اس گھر کا طواف کرو، پھر ملائکہ کو بھیجا اور کہا کہ تم زمین پر اسی جیسا گھر بناؤ اور اسی اندازے کے مطابق گھر تعمیر کرو، اور ساکنین ارض کو حکم دیا کہ وہ اس گھر کا طواف کریں۔ امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ اس گھر میں ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، پھر وہ دوبارہ پلٹ کر نہیں آتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ بیت المعمور دنیاوی آسمان میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ جو گھر دنیاوی آسمان میں ہے اس کا نام زراح ہے اور وہ بیت الحرام کے صحن میں ہے۔ اگر یہ گر جائے تو وہ بھی گر جائے گا۔ اس میں ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں جو کبھی اس میں واپس نہیں آتے۔ میں فیض کاشانی کہتا ہوں کہ حدیث معراج میں ہے کہ بیت المعمور 7ویں آسمان پر ہے، اور اسے روایت کیا ہے قمی اور عیاشی نے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے اور بلند چھت کی قسم۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا اس سے مراد آسمان ہے، اور یہ روایت مجموع البیان میں حضرت علی علیہ السلام سے مروی ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے اور قسم ہے موج زن سمندر کی۔ کہا گیا ہے کہ یعنی بھرا ہوا اور محیط ہے، یعنی بحر اقیانوس یا بھٹی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا کہ سمندر قیامت کے دن بھڑک اٹھیں گے، اور روایت کی گئی ہے کہ خداوند عالم قیامت کے دن سمندروں کو آگ بنا دے گا جس سے جہنم بھڑک رہی ہوگی۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے بے شک آپ کے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، یعنی آ کر رہے گا، نازل ہوگا۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے جس کا ٹالنے والا کوئی نہیں جو اسے ٹال سکے۔ کہا گیا ہے ان امور کے دلالت کی وجہ جن پر اسے تقسیم کیا گیا کہ یہ وہ امور ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت اور حکمت اور خبر دینے والے کی صداقت اور اعمال کو تحریر کرنے پر دلالت کرتے ہیں تاکہ انہیں بدلہ دیا جا سکے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے جس روز آسمان مضطرب ہوگا۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے اور پہاڑ تیز تیز چلتے نظر آئیں گے۔ تفسیر قمی میں ہے کہ وہ ہوا کی طرح چلیں گے۔ امام سجاد علیہ السلام سے حدیث نفخ تہ 3 2 دفعہ سور پھونکا جانا کے ذیل میں اور سورہ زمر کے تحت پہلے گزر چکا ہے۔ فرمایا تسیرو کا مفہوم ہے تب ستو، پھیل جائے گا۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے
اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جو لوگ معصیتوں میں کھیل رہے ہیں۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا مذکور آیت کا ترجمہ ہے وہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جس دن انہیں آتش جہنم میں دھکیل دیا جائے گا، یعنی جہنم کے اندر انہیں سختی کے ساتھ دھکا دیا جائے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے یہی ہے وہ آگ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، یعنی ان سے کہا جائے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے فیصلہ کرو کیا یہ جادو ہے، یعنی تم وہی کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ یہ تو جادو ہے، تو کیا یہ مصداق بھی جادو ہے؟ مذکور آیت کا ترجمہ ہے یا تمہیں دکھائی نہیں دے رہا ہے؟ یہ اسی طرح ہے جس طرح تمہیں دنیا میں کچھ سمجھائی نہیں دے رہا تھا جس پر یہ دلالت کر رہا ہے۔ یہ در حقیقت تنبیہ اور سرزنش ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جاؤ اس میں جھلسو، صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے یکساں ہے، یعنی جہنم میں داخل ہو جاؤ، تم جس طرح چاہو، خواہ تم صبر کرو یا نہ کرو، اب اس سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے دونوں امر، یعنی صبر کرنا یا صبر نہ کرنا، دونوں مساوی ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تمہارے عمل کے مطابق تمہیں جزا دی جا رہی ہے۔ یہ مساوی برابر ہونے کی علت بیان کی جا رہی ہے۔ ترجمہ: بے شک متقین جنتوں اور نعمتوں میں ہوں گے، جو کچھ ان کے رب نے انہیں دیا ہے وہ اس کے مزے لوٹ رہے ہیں، اور ان کے رب نے انہیں عذاب جہنم سے بچا لیا ہے۔ مزے سے کھاؤ پیو اپنے ان اعمال کے صلے میں جو تم کیا کرتے تھے۔ وہ آمنے سامنے بچھے ہوئے تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، اور ہم خوبصورت آنکھوں والی حوروں سے ان کی شادی کرا دیں گے، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی ذریت نے بھی ایمان میں ان کا اتباع کیا تو ہم ان کی ذریت کو بھی ان کے ساتھ ملحق کر دیں گے، اور ان کے عمل میں ہم ذرہ برابر کمی نہیں کریں گے۔ ہر شخص اپنے عمل کا خود ضامن ہے، اور ہم انہیں پھل، گوشت اور جو وہ چاہیں گے وہ انہیں فراہم کریں گے۔ وہ ایک دوسرے سے ساغر لپک کر لے رہے ہوں گے، جہاں پر نہ بےہودگی ہوگی نہ ہی گناہ کی باتیں، اور ان کی خدمت کے لیے نوخیز لڑکے ارد گرد ہوں گے جو پوشیدہ موتیوں کی طرح حسین و جمیل ہوں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے بے شک متقین جنتوں اور نعمتوں میں ہوں گے، ہر طرح کی جنتوں اور ہر طرح کی نعمتوں میں۔ مذکور آیت کے الفاظ سے مراد وہ مزے لوٹ رہے ہوں گے، لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جو کچھ ان کے رب نے انہیں دیا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور ان کے رب نے انہیں عذاب جہنم سے بچا لیا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے مزے سے کھاؤ پیو ان اعمال کے صلے میں جو تم کیا کرتے تھے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے وہ آمنے سامنے بچھے ہوئے تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ مصفوفہ کے معنی ہے برگزیدہ، منتخب۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور ہم خوبصورت آنکھوں والی حوروں سے ان کی شادی کرا دیں گے۔ حوروں کے بارے میں سورہ دخان کی آیت 54 کے ذیل میں گفتگو کی جا چکی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی ذریت نے بھی ایمان میں ان کا اتباع کیا تو ہم ان کی ذریت کو بھی ان سے ملحق کر دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ خداوند عالم مومن کی ذریت کو اس کے درجے تک بلندی عطا کر دے گا، خواہ وہ مرتبے میں کم ہو، تاکہ ان کے ذریعے اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ کتاب کافی، فقہ اور توحید میں امام صادق علیہ السلام سے اس آیت کے ذیل میں مروی ہے، فرمایا کہ آباء و اجداد کے عمل کے مقابلے میں اولاد نے کوتاہی کی تو اسی وجہ سے اولاد کو ان کے آباء و اجداد سے ملحق کر دیا گیا تاکہ اس کے ذریعے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ تفسیر مجموع البیان میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ مومنین کے بچوں کو قیامت کے دن ان کے آباء و اجداد کی جانب رہنمائی کی جائے گی۔ تفسیر قمی میں بھی ایسی ہی روایت پائی جاتی ہے۔ کتاب فقہ میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ کو اطفال مومنین کا کفیل بنایا ہے۔ وہ ان بچوں کو جنت کے ایک درخت سے غذا فراہم کرتے ہیں جن کے تھن گائے کے تھنوں جیسے ہوتے ہیں، اور وہ بچے موتی کے محل میں ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو انہیں اچھے لباس پہنائے جائیں گے اور انہیں خوشبو لگائی جائے گی اور ان کے آباء و اجداد کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا۔ وہ جنت میں اپنے آباء کے ساتھ بادشاہ بن کر رہیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور ان کے عمل میں ہم ذرہ برابر کمی نہیں کریں گے۔ وما التناہم کا مفہوم ہے وما نقصناہم، ہم نے کوئی کمی نہیں کی، ہم نے بچوں کو ان کے آباء سے ملحق کر کے کوئی کمی نہیں کی،
بلکہ ہم نے ان پر اپنا فضل کیا ہے۔ کتاب کافی اور قمی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ الذین آمنوا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علیہ السلام اور ان کی ذریت میں ائمہ اور اوصیاء مراد ہیں۔ مذکور آیت کے الفاظ سے مراد ہم نے ان سے ملحق کر دیا، ہم نے ان کی ذریت میں اس حجت کو کم نہیں کیا جسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی علیہ السلام کے لیے لائے تھے۔ ان کی حجت ایک ہے اور ان کی اطاعت ایک ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ہر شخص اپنے عمل کا خود ضامن ہے۔ اللہ کے نزدیک ہر شخص اپنے عمل کا خود ضامن ہے۔ اگر وہ عمل صالح بجا لاتا ہے تو اللہ اسے چھٹکارا دے دے گا ورنہ اسے ہلاک کر دے گا۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے اور ہم انہیں پھل، گوشت اور جن چیزوں کا ان کا جی چاہے گا وہ انہیں فراہم کیے چلے جائیں گے۔ ہم وقتاً فوقتاً ان کی خواہش کے مطابق ہر قسم کی نعمتوں میں اضافہ کرتے رہیں گے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے وہ ایک دوسرے سے ساغر لپک کر لے رہے ہوں گے۔ وہ اور ان کے ہمنشین ایک دوسرے سے جام شراب لپک کر لے رہے ہوں گے۔ مذکورہ آیت کے لفظ کے معنی ہے خمر، شراب کا جام۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے جہاں پر نہ تو بےہودگی ہوگی اور نہ ہی گناہ کی باتیں، یعنی شراب پینے کے دوران وہ لغو اور بےہودہ گفتگو نہیں کریں گے اور نہ ہی ایسا کام انجام دیں گے جس کا کرنا گناہ ہو، جیسا کہ دنیا میں شرابیوں کی عادت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے مانند ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے نہ اس سے سر چکرائے گا یعنی نشہ آئے گا۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا کہ جنت میں موسیقی اور زنا نہیں ہے اور نہ ہی بےہودہ باتیں ہیں۔ مومن شراب پیے گا لیکن گناہگار نہ ہوگا۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے اور ان کے ارد گرد چکر لگا رہے ہوں گے جام شراب کے ساتھ۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے نوخیز لڑکے جو ان کے لیے مخصوص ہوں گے، اور کہا گیا ہے کہ یہ سب ان لوگوں کی اولاد ہوگی جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے جو پوشیدہ موتیوں کی طرح حسین و جمیل ہوں گے، گویا کہ وہ سیپی میں محفوظ ہیں اپنی سفیدی اور چمک کے ساتھ۔ تفسیر مجمع البیان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، آپ سے دریافت کیا گیا کہ جب خادم موتی کی طرح ہے تو مخدوم کیسا ہوگا؟ تو آن حضرت نے فرمایا جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اس کی قسم، مخدوم کو خادم پر ایسی ہی فضیلت حاصل ہوگی جیسے 14ویں رات کے چاند کو تمام ستاروں پر فضیلت ہوتی ہے۔ ترجمہ: اہل جنت ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر حال احوال دریافت کر رہے ہوں گے۔ وہ کہیں گے ہم پہلے اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے تھے، ہم پر تو اللہ نے فضل کر دیا اور ہمیں جھلسا دینے والی ہواؤں کے عذاب سے بچا لیا۔ یقیناً ہم پہلے بھی اسی کو پکارا کرتے تھے، بے شک وہی احسان کرنے والا اور مہربان ہے۔ اے نبی آپ نصیحت کرتے رہیے، آپ اپنے رب کے فضل سے نہ کاہن ہیں نہ مجنون۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے؟ ہم اس کے لیے گردش زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اے نبی آپ فرما دیجئے تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ کیا ان کی عقلیں انہیں یہ باتیں بتلاتی ہیں یا وہ واقعاً سرکش لوگ ہیں؟ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی نے قرآن کو خود گڑھ لیا ہے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ایمان ہی نہیں رکھتے، پس وہ بنا لائیں اس جیسا کلام اگر وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے اہل جنت ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر حال احوال دریافت کر رہے ہوں گے، یعنی وہ ایک دوسرے کے حالات اور اس کی کارکردگی کی بابت دریافت کر رہے ہوں گے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے وہ کہیں گے ہم پہلے اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے زندگی گزار رہے تھے۔ تفسیر قمی میں ہے کہ وہ عذاب سے ڈر رہے تھے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے اللہ نے ہم پر اپنا کرم کر دیا، اللہ کی رحمت ہمارے شامل حال ہو گئی۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے اور ہمیں جھلسا دینے والی ہوا کے عذاب سے بچا لیا۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے یعنی عذاب جہنم جو مسامات میں سرایت کر جائے جیسے زہر سرایت کرتا ہے۔ تفسیر قمی میں ہے کہ شدید گرمی۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے یقیناً ہم تو پہلے بھی دنیا میں اسی کو پکارا کرتے تھے، یعنی اس کی عبادت کرتے تھے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے بے شک وہی احسان کرنے والا اور بہت زیادہ مہربان اور شفیق ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے اے نبی آپ نصیحت کرتے رہیے اور ان کی باتوں کی پرواہ نہ کیجیے۔ اللہ کے فضل و کرم سے نہ تو آپ کاہن غیب دانی کے مدعی ہیں اور نہ ہی دیوانے ہیں جیسا کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے کیا یہ لوگ کہتے ہیں یہ شاعر ہے؟ ہم اس کے لیے گردش زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے زمانے کے
حوادثات جو نفوس کی پریشانی اور اضطراب کا باعث ہوں، اور کہا گیا ہے کہ المنون سے مراد موت ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، اے نبی آپ فرما دیجئے تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں، یعنی میں تمہاری ہلاکت کا منتظر ہوں جس طرح تم میری ہلاکت کا انتظار کر رہے ہو۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، کیا ان کی عقلیں انہیں یہ باتیں بتلاتی ہیں؟ مذکورہ آیت کے لفظ کے معنی ہیں عقول۔ فرمایا دنیا میں قریش سے زیادہ کوئی عقل مند نہ تھا۔ ان کے قول میں تناقض پایا جاتا ہے، اس لیے کہ کاہن صاحب عقل و خرد ہوتا ہے اور اس کی نظر نہایت باریک بین ہوتی ہے، اور مجنون وہ ہوتا ہے جس کی عقل کو ڈھانک دیا جاتا ہے، اور شاعر اپنے تخیلات سے موضوع کلام کہتا ہے، اور مجنون ایسا نہیں کر سکتا۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، یا واقعاً وہ سرکش لوگ ہیں، وہ دشمنی میں حد سے تجاوز کر گئے ہیں۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی نے قرآن کو خود گڑھ لیا ہے، یعنی اپنی مرضی سے گڑھ کر قرآن بنا لائے ہیں؟ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ایمان ہی نہیں رکھتے، اپنے کفر و عناد کی وجہ سے یہ تان و تشنا کر رہے ہیں۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، پس وہ اس جیسا کلام بنا لائیں، یعنی قرآن جیسی کوئی اور کتاب لے آئیں۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، اگر وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں جیسا کہ وہ سمجھ رہے ہیں، اس لیے کہ ان میں بہت سے ایسے افراد ہیں جو فصیح و بلیغ کہے جاتے ہیں، تو در حقیقت یہ اقوال مذکورہ کا تحدی چیلنج کے ذریعے رد ہے، یا یہ خاص طور سے تقول یعنی خود گڑھ لینے کا رد ہے، اس لیے کہ تمام اقسام سے فساد ظاہر ہے۔ ترجمہ، کیا یہ کسی پیدا کرنے والے کے بغیر پیدا ہو گئے، یا یہ خود ہی خالق ہیں؟ کیا انہوں نے ہی یہ سب آسمان اور زمین خلق کیے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ یقین نہیں رکھتے۔ کیا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں، یا ان خزانوں پر ان کا حکم چلتا ہے؟ کیا ان کے پاس ایسی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر یہ عالم بالا کی سنگن لیتے ہیں؟ تو وہ سنگن لینے والا کوئی واضح ثبوت لے آئے۔ کیا خدا کے لیے بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے ہیں؟ کیا آپ ان سے اجر طلب کر رہے ہیں کہ وہ مالی بوجھ تلے دب گئے ہیں؟ کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے وہ تحریر کر رہے ہیں؟ کیا یہ لوگ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں تو کفار خود ہی اپنی چال میں پھنس جائیں گے۔ کیا ان کے پاس اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے؟ وہ جو شرک کر رہے ہیں اللہ کی ذات اس سے پاک و منزہ ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، کیا یہ کسی پیدا کرنے والے کے بغیر پیدا ہو گئے، یا یہ خود ہی خالق ہیں؟ کیا کسی موجد کے بغیر یہ وجود میں آ گئے، اور کسی بنانے والے کے بغیر یہ بن گئے ہیں؟ اسی وجہ سے یہ اس کی عبادت نہیں کرتے، یا یہ خود اپنے خالق ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، کیا انہوں نے ہی آسمان اور زمین خلق کیے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ یقین نہیں رکھتے، اس لیے کہ اگر انہیں یقین ہوتا تو وہ اللہ کی عبادت سے اعراض نہ کرتے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، کیا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں، یا اس کے رزق کے خزانے، یہاں تک کہ وہ جسے چاہیں نبوت دے دیں، یا علم کے خزانے ہیں کہ وہ جسے چاہیں منتخب کر لیں؟ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، کیا ان خزانوں پر انہی کا حکم چلتا ہے؟ وہ چیزوں پر غلبہ رکھتے ہیں کہ جس طرح چاہیں ان کی تدبیریں کریں؟ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، کیا ان کے پاس ایسی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر یہ عالم بالا کی سنگن لیتے ہیں؟ مذکورہ آیت کے لفظ سے مراد آسمان پر چڑھنے کا زینہ، وہ اس پر چڑھ کر فرشتوں کی باتیں سنتے ہیں اور جو ان پر وحی کی جاتی ہے علم غیب سے متعلق، تاکہ وہ جان لیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، تو سنگن لینے والا کوئی واضح ثبوت لے آئے، ایسی واضح حجت جو ان کے استماع کی تصدیق کرے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، کیا خدا کے لیے بیٹیاں ہیں اور تم لوگوں کے لیے بیٹے ہیں؟ یہ قریش کہا کرتے تھے کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں، جیسا کہ قمی کی بیان کردہ روایت میں ہے، اور اس میں ان کی حماقت کا بیان ہے، اور اس طرف اشارہ ہے کہ جس کی یہ رائے ہو اسے عقل مندوں میں شمار نہیں کیا جا سکتا، چہ جائے کہ وہ اپنی روح کے ساتھ عالم ملکوت تک بلندی حاصل کرے تاکہ غیب سے واقفیت حاصل کر سکے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، اے نبی، کیا آپ تبلیغ رسالت کے عوض ان سے کسی اجر کا سوال کر رہے ہیں کہ وہ مالی بوجھ تلے دب گئے ہیں؟ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے وہ تحریر کر رہے ہیں، یعنی لوح محفوظ ہے جس میں غیب کی باتیں تحریر ہیں، وہ اسی سے لکھ رہے ہیں۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، کیا یہ لوگ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں؟ کہا گیا ہے وہ ان کا مکر تھا جسے دار الندوہ میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرنا چاہتے تھے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تو کفار خود ہی اپنی چال میں پھنس جائیں گے۔ یہ وہی لوگ ہیں مکر نے جنہیں گھیر رکھا ہے، یا ان کے مکر و فریب کا وبال خود انہی کی طرف لوٹ آئے گا۔ کہا گیا ہے کہ اس سے مراد غزوہ بدر میں انہیں قتل کرنا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے یا ان کے پاس اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے جو ان کی مدد کرتا ہے اور اللہ کے عذاب سے انہیں محفوظ رکھتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے وہ جو شرک کر رہے ہیں اللہ کی ذات اس سے پاک و منزہ ہے اور ان کے شریک قرار دینے سے پاک ہے، یا وہ جسے شریک قرار دیتے ہیں ان کی شرکت سے پاک و منزہ ہے۔ ترجمہ: اگر یہ آسمانی ٹکڑوں کو گرتا ہوا بھی دیکھ لیں تو کہیں گے یہ تو تہ بتہ بادل ہیں۔ اے نبی آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ وہ اپنا وہ دن دیکھ لیں جو ان کے ہوش اڑا دے گا، جس روز نہ ان کی منصوبہ سازی کوئی فائدہ پہنچا سکے گی اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ظالموں کے لیے اس کے علاوہ بھی عذاب ہوگا، لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات سے بے خبر ہے۔ اے نبی اپنے رب کا فیصلہ آنے تک آپ صبر سے کام لیجئے، آپ تو ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، اور جب آپ نیند سے بیدار ہوں تو اپنے رب کے حمد کی تسبیح کیجئے اور رات کے وقت بھی تسبیح کیجئے اور ستاروں کے ڈوب جانے کے بعد بھی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اگر یہ آسمانی ٹکڑوں کو گرتا ہوا بھی دیکھ لیں تو کہیں گے کہ یہ تو تہ بتہ بادل ہیں۔ کسفا کے معنی ہے قطعہ ٹکڑا۔ مذکور آیت کے لفظ سے مراد تو وہ سرکشی اور دشمنی کی زیادتی کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے یہ تو وہ بادل ہیں جو اوپر تلے ہیں، اور یہ ان کے قول کا جواب ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تو ہم پر آسمان سے ایک ٹکڑا گرا دے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اے نبی آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ وہ اپنا دن دیکھ لیں جو ان کے ہوش اڑا دے گا۔ کہا گیا ہے کہ وہ پہلے سور پھونکے جانے کا وقت ہوگا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جس روز نہ ان کی منصوبہ بندی کوئی فائدہ پہنچا سکے گی عذاب سے دور کرنے میں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی کہ وہ عذاب خداوندی سے محفوظ رہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ظالموں کے لیے اس کے علاوہ بھی عذاب ہوگا۔ تفسیر قمی میں ہے جنہوں نے آل محمد علیہ السلام کے حق پر ظلم کیا ہے ان کے لیے عذاب آخرت کے علاوہ بھی عذاب ہوگا۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا رجت کا عذاب تلوار کے ذریعے سے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات سے بے خبر ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اے نبی اپنے رب کا فیصلہ آنے تک آپ صبر سے کام لیجئے، یعنی انہیں مہلت دے کر اور آپ کو ان کی مشقت کے دوران باقی رکھ کر۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے آپ تو ہماری نگاہوں کے سامنے ہماری حفاظت اور ہماری پناہ میں ہیں، ہم آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں اور حفاظت بھی کر رہے ہیں۔ لفظ آئین جمع لا کر اسباب حفاظت کے مختلف طریقوں کی طرف اشارہ ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جب آپ نیند سے بیدار ہوں تو اپنے رب کے حمد کی تسبیح کیجیے۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا آپ نماز شب کے لیے اٹھیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور رات کے وقت بھی تسبیح کیجیے، فرمایا کہ اس میں نماز شب کی طرف اشارہ ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور ستاروں کے ڈوب جانے کے بعد بھی، جب رات کے آخری حصے میں ستارے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ تفسیر مجموع البیان میں صادقین علیہ السلام سے مروی ہے، دونوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت 3 مرتبہ اٹھتے تھے اور آسمان کے کناروں پر نظر کرتے تھے۔ بعد میں آل عمران کی 5 آیتیں انکا لا تخلف المیعاد تک تلاوت فرماتے تھے، پھر نماز شب شروع کرتے تھے۔ اور صادقین علیہ السلام سے مروی ہے ادبار النجوم سے نماز فجر سے پہلے 2 رکعتیں پڑھنا مراد ہے۔ یہ روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام ہے۔ کتاب کافی میں امام باقر علیہ السلام اور تفسیر قمی میں امام رضا علیہ السلام سے ایسی ہی روایت ہے۔ کتاب ثواب الاعمال میں اور تفسیر مجموع البیان میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جو بھی سورہ طور کو پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت کے خیر کو انشاءاللہ جمع کر دے گا۔